السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ کالے جادو کا پارٹ 2 شیئر کروں گی۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا اللہ بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم آگ سلک رہی تھی۔ وہی چرند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن سے میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیت انسانیت شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا گندا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر باگن کے مزار پر جائے گا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے موجے ہی موجے ہوں گے۔ پیر باگن کے مزار پر، میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر باگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ایک کام تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو یہی دنیا تیری دوزخ بن جائے گی۔ جا جلدی کر ورنہ رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر باگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلط اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا، مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلپاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف اور دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر انیس سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں انتھکت سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ انیس سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا دور نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ انیس سیڑھیاں 100 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سے نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی مخصوص باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کہیں دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔
پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، کیا کر رہا ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناش! بنا بنایا کام بگاڑ رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی، اب زمین اتنی ہی نیچے نظر نہ آ رہی تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی، ہوش آئے تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میرے آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی ردی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے اور وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھیجا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤ، والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیں، ماموں ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا، اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود۔ میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر باغن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، سخت بخار میں پھٹک رہے ہو۔ وہاں مزار کے مجاروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسا حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے۔ کیا واقعہ ہوا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا، مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھی۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی؟ میں؟ والدہ متوحش لہجے میں بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا ہے اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیے باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آئے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی وقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگا، مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوششوں کی، مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب پیچیدہ پریشان نظر آنے لگے، پھر وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں تنگی ہو رہی ہو۔ تمام جتن کر لیے گئے، مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ امبل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا، دل میں سخت شرمندہ تھا۔ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بن گئے۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا۔
وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور پر سے اس کی آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں۔ وہ مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف اور دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اپنے بدن کے لیسدار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا روح کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا، بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، "تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ"۔ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ "تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، اگر مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنی ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو"۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، "آخر تو کون ہے"؟ "میں تیری خوش بختی ہوں مورخ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ کہنا لینا چاہے تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا۔ اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے، تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکا دیا تھا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے"۔ "نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا"۔ "اب یہ نہیں ہو سکتا، بالکل، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا"۔ "سن، بالکل، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو"۔ مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی اور وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا گھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف اور دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا، اب کیا کروں؟ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا، اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالوے سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا۔ روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن جو کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے۔ کوئی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔
غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کڑکڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے؟ تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے محبت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی گوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر باگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔